الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفتنة اشد من القتل۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ احباب دی وقار، موجودہ صدی کو ہم کمپیوٹر کی صدی کہہ سکتے ہیں۔ اس دوران کمپیوٹر، موبائل، انٹرنیٹ اور دیگر برقی آلات ہماری زندگیوں کا حصہ بن چکے۔ اب تو گویا ان کے بغیر زندگی ادھوری معلوم ہوتی ہے۔ بے شک یہ انٹرنیٹ اور موبائل نے ہماری زندگیوں میں بڑی آسانیاں پیدا کر دی، لیکن جس طرح ہر چیز کی زیادتی نقصان دہ ہوا کرتی ہے، یہی جملہ، یہی بات اس انٹرنیٹ اور موبائل کے استعمال پر بھی صادق آتا ہے۔ ان کے فوائد ہیں، بے شمار ہیں، لیکن یہ تصویر کا ایک رخ ہے۔ دوسرا رخ بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، اور میں آج وہی دوسرا رخ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میں ان کے نقصانات کو آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ سب سے پہلا نقصان ہمارے اس قیمتی وقت کا ہوا جس کی اہمیت کو رب العالمین نے قرآن کریم میں کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ کہہ کر، کبھی والفجر ولیال عشر کہہ کر، کبھی والعصر ان الانسان لفی خسر کہہ کر، کبھی والضحیٰ واللیل اذا سجا، کبھی واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی کہہ کر اس کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ آج انسان نے اس موبائل اور انٹرنیٹ کے ذریعے اس قیمتی وقت کو، اس قیمتی لیل و نہار کو برباد کیا۔ حضرات، جس فراغت کے بارے رب العالمین نے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اس فراغت کو انسان نے انٹرنیٹ اور موبائل کی نظر کر دیا۔ صرف وقت نہیں بلکہ اس صحت، جس صحت کے بارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، اس صحت کو جس کے بارے اسلام نے اغتنم خمسا قبل خمس کا بہترین اصول دیا، اس صحت کو انسان نے اس کے ذریعے ضائع کر دیا۔ وہ آنکھیں جس کے بارے حکم ہوا وَإِنَّ لِعَيْنَيْكَ عَلَيْكَ حَقًّا، ان آنکھوں کی بینائی کو ہم سے چھین لیا۔ حضرات، اتنا ہی نہیں، وہ رشتے، وہ تعلقات کہ جن کی اہمیت کو رب کائنات میں قرآن نے اس طرح بیان کیا کہ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ کہہ کر، کبھی وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ کہہ کر، کبھی وَآتِ ذِي الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ کہہ کر، جگہ جگہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، ان کے حقوق کا تذکرہ کر کے دنیا کو ان کی اہمیت بتائی۔ کبھی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہا، کبھی وَإِنَّ لِزَوْجِكَ علیک حقاً وَإِنَّ لِزَوْجِكَ علیک حقاً کہہ کر اسلام نے ان کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ لیکن یہ بات مسلمہ ہے کہ ایک وقت تھا کہ اپنوں کا لحاظ، رشتوں کا لحاظ، اپنوں سے محبت، ماں باپ کی عزت ہمارا وصف ہوا کرتی تھی، ان کا خیال رکھنا، ان کا کہنا ماننا۔ لیکن آج کے اس مشینی دور میں یہ سب خواب بن کے رہ گیا۔ حضرات، اتنا ہی نہیں، اس موبائل اور انٹرنیٹ نے امت کو فحاشی میں مبتلا کر دیا، جس کے بارے جس شرم و حیا کا پیغام قرآن نے دیا تھا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہیں وکل للمؤمنات یغضضن ابصارہن ویحفظن فروجہن کہہ کر دیا تھا۔ اس فحاشی کو ہم نے عام کر دیا۔ بدنگاہی، بے پردگی اور ناجائز تعلقات، پھر ان تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے تحفے تحائف، پھر زنا تک کی نوبتیں، یہ سب کے پیچھے یہی شیطانی آلات۔ ان کے علاوہ نقصان اور بھی ہیں، اسی لیے شاعر نے کہا تھا ہے انسان کے لیے موت مشینوں کی حکومت، ہے انسان کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ وما علینا